السلام علیکم۔ آج اس تعلیم وارثیت کے عنوان میں ہم لوگ ڈسکشن کریں گے کہ جو تعلیم وارثیت کی جو اصل ہے وہ ہے محبت کرو۔ سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ ارشاد فرماتے ہیں، سنا سنا محبت کرو۔ محبت ہے تو ایمان، محبت نہیں تو ایمان نہیں۔ تو یہاں محبت سے سروکار ہے تعلیم وارثیت۔ اصل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہی تعلیم ہے جو آپ نے اپنی امت کو دی ہے، اسی کو ایک محبت کے انداز میں اپنے نانا جان کی تعلیم کو سرکار عالم پناہ نے اپنے چاہنے والوں کو، اپنے متوسلین، اپنے مریدین کو تعلیم فرمائی۔ قرآن شریف میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اطیعوا اللہ والرسول، اطیعوا اللہ والرسول، اور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو۔ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، یعنی کہ ہم کو اطاعت کرنے کی یہاں تاکید کری جا رہی ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ اور قرآن شریف میں بہت زیادہ مرتبہ یہ بھی کہا گیا کہ رسول کی اطاعت کرو۔ تو اب یہاں پہ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ یہاں قرآن مجید فرقان حمید میں جو ہم کو تعلیم فرمائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے رب کی اطاعت کرو اور اپنے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہاں جو ہم کو تعلیم ہے وہ بہت زیادہ چھپی اور ڈھکی نہیں ہے، وہ ایک دم ایگزیکٹ ہے۔ اور وہ تعلیم کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری بنیاد محبت ہے۔ آپ نے محبت بانٹی، آپ نے اخلاق سے دین کی تبلیغ کی۔ بغض اور کینہ کو آپ نے نہ کبھی اپنے دل میں جگہ دی، نہ کبھی اپنے صحابہ کو تعلیم فرمائی۔ اور نبی ہوتا ہی ہر عیب سے پاک ہے، اور یہ بغض اور کینہ یہ ہے باطنی عیب۔ تو یہاں پہ جو اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں، اطیعوا اللہ والرسول، اطیعوا اللہ والرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو۔ تو اب بھائی رسول کی اطاعت کیا ہے؟ جو حضور نے کیا، جو حضور نے کرنے کو کہا، تو وہی تو اطاعت ہے، تو اور وہی سنت ہے ہمارے لیے۔ تو سنت کیا ہے؟ حضور کی اطاعت کا نام ہے۔ جیسے کہ قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یعنی کہ کہہ دو اے حبیب، جب یہ تم سے کہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ان سے کہو میری اطاعت کرو، فاتبعونی، میری اطاعت کرو، یحببکم اللہ، تب میں ان کو اپنا محبوب بندہ بنا لوں گا۔ یعنی کہ پتہ چلا کہ اطاعت رسول کرنے سے ہم خدا کے محبوب بن جاتے ہیں۔ یعنی کہ سنت کے جب ہم پیروکار ہوں گے، اتباع سنت کریں گے، تو ہم اللہ اور رسول کے محبوب ترین بندے ہو جائیں گے۔ لیکن اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ ہمیں اتباع سنت کرنا ہوگا، حضور کی تعلیم پہ عمل پیرا ہونا ہوگا، کیونکہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔
اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و رسولہ، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو. تو اب ہمیں یہ پتہ چلا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت ایک ہی ہے، یعنی کہ حضور کی جس نے اطاعت کری اس نے اللہ کی بھی اطاعت کری اور حضور کی تو اطاعت کی ہی کی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہا ہے کہ جس نے میرے حبیب کی اطاعت کری وہ میرا محبوب ہو جائے گا، میں اس کو اپنا محبوب بنا لوں گا. تو اب ہمیں یہاں یہ دیکھنا ہے کہ سنت کیا ہے، سنت کس کو کہتے ہیں. تو سنت یہاں پہ دو طریقے کی ہے، سنت یہاں پہ دو طریقے کی ہے. سنت موقدہ ہے، سنت غیر موقدہ ہے. تو سنت موقدہ اور سنت غیر موقدہ ہم پڑھتے رہتے ہیں نمازوں میں ادھر ادھر کہ سنت موقدہ یہ ہے، سنت غیر موقدہ یہ ہے. تو اب سنت موقدہ وہ سنت ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی نہیں چھوڑا، بنا شرعی عذر کے کبھی نہیں چھوڑا، اور کرنے کو تاکید فرمائی ہے، حکم فرمایا ہے، اور آپ نے کبھی نہیں چھوڑا وہ عمل. وہ کہلاتی ہے سنت موقدہ. اور سنت غیر موقدہ وہ عمل ہے جو کبھی کبھی آپ نے چھوڑا بھی ہے، وہ ہے سنت غیر موقدہ. تو اب سنت موقدہ ہم اکثر جو ہے علماء سے سنتے رہتے ہیں کہ جو ہے یہ سنت موقدہ ہے، نماز میں اتنی سنت غیر موقدہ ہے، اتنی سنت موقدہ ہے، لیکن جو اصل سنت موقدہ ہے اس پہ ہم فوکس نہیں کرتے کبھی. ہم کو خالی اتنا پتہ ہے کہ فجر کی 2 سنت سنت موقدہ ہے، ظہر کی 4 سنت پہلے 2 سنت بعد میں سنت موقدہ ہے، عصر کی 4 رکعت سنت پہلے والی سنت غیر موقدہ ہے. ہم کو اتنا پتہ ہے، لیکن ہم کو یہ نہیں پتہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو سنت موقدہ ہے، جو آپ نے مسلسل عمل کیا ہے، وہ کون سا عمل ہے. وہ بھی تو ہمارے لیے سنت ہے اور وہی سنت موقدہ بھی ہے. تو اس کو سرکار عالم پناہ حضور وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ نے ارشاد فرمایا کہ قابل ترین، اس دنیا میں قابل ترین شخص وہ ہے جس کے دل میں کسی کے لیے بغض و کینہ نہ ہو. اور یہی سنت خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یہ قول مبارک سرکار عالم پناہ کا ہے. سرکار عالم پناہ فرماتے ہیں قابل، اس دنیا میں قابل ترین شخص وہ ہے جس کے دل میں کسی کے لیے بغض و کینہ نہ ہو. اور یہی سنت خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. یعنی کہ حضور کی جو خاص سنت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی کے لیے بھی، یعنی یہاں تک کہ اپنے دشمن، جو آپ کے دشمن تھے کفار مکہ، مشرکین مکہ، ان سے بھی آپ نے کبھی ان کا بھی بغض و کینہ اپنے دل میں نہیں رکھا. طائف کے میدان میں آپ کو زخمی کیا گیا پتھروں سے، لیکن آپ نے تب بھی وہاں پہ بد دعا نہیں کری اور کسی کے لیے بغض و کینہ اپنے دل میں نہیں رکھا. تو سرکار دو عالم کی سنت کیا ہے، خاص سنت کیا ہے؟ کسی کے لیے دل میں بغض و کینہ نہ رکھنا، کسی کے لیے بھی آل ٹوٹل واٹ ایور. آپ کو کوئی پسند کرتا ہو چاہے نہ پسند کرتا ہو، آپ کی کوئی برائی کرتا ہو، لیکن ہمیں سرکار عالم پناہ کی، اگر ہم چاہنے والے ہیں، سرکار عالم پناہ کی تعلیم پہ عمل کرنے والے ہیں، تو ہمیں کسی کے لیے بھی دل میں اپنے بغض و کینہ نہیں رکھنا. یہی خاص سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور یہی خاص سنت موقدہ بھی ہے. سرکار عالم پناہ فرماتے سنا محبت کرو. تو محبت جب کرو گے، جب ہم محبت کریں گے تو ہمارے دل، جب ہمارا قلب جب محبت سے لبریز ہوگا تو اس میں تو ویسے بھی گنجائش نہیں بچے گی بغض و کینہ رکھنے کی کسی کے لیے.
جب ہم اللہ اور رسول سے محبت کریں گے، سرکار سے محبت کریں گے، کیوں سرکار کی محبت ہی اللہ رسول کی محبت ہے، تو ہم جب سرکار کی محبت کو اپنے دل میں جگہ دیں گے تو کسی کا بغض و کینہ پھر ہمارے دل میں نہیں آ سکتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار کا نام لینے والے ہیں، سرکار کے نام لیوا ہیں، سرکار سے محبت رکھنے والے ہیں، سرکار سے عقیدت رکھنے والے ہیں، سرکار عالم پناہ کو ماننے والے ہیں، تو سرکار عالم پناہ کی بات بھی تو مانیں۔ آج ہم آپس میں ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہیں، جیلسی ہے، بغض ہے، یہ سرکار کی تعلیم نہیں ہے۔ سرکار کی تعلیم محبت ہے، اخلاق ہے، وہ اخلاق ہے جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز سب سے مجھ سے قریب ترین وہ شخص ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، ابو داؤد شریف کی حدیث ہے کہ بروز قیامت مجھ سے قریب ترین شخص وہ ہوگا جس کے اخلاق سب سے اچھے ہوں گے۔ تو اخلاق کیسے اچھے ہوں گے؟ جب ہم سب سے محبت سے پیش آئیں گے، کسی کے لیے بغض و کینہ نہیں رکھیں گے، اور سب سے محبت سے پیش آنا اور کسی کے لیے بھی بغض و کینہ اپنے دل میں نہ رکھنا سنت خاص ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، اور یہی سنت موقدہ بھی ہے۔ سنت موقدہ خاص اصل میں یہ ہے کہ دل میں کسی کے لیے بھی آل ٹوٹل کسی کے لیے بھی بغض و کینہ اپنے دل میں نہ رکھا جائے۔ سرکار عالم پناہ یہ فرماتے ہیں کہ قابل، اس دنیا میں قابل ترین شخص وہ ہے، سرکار نے اس کی تعریف کری ہے، اس دنیا میں قابل ترین شخص وہ ہے جو کسی کے لیے بھی اپنے دل میں بغض و کینہ نہ رکھے، اور یہ خاص سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو آج کا عنوان جو ہے محبت کرو، یہ اسی پہ دلالت کرتا ہے کہ ہم اگر سرکار کے چاہنے والے ہیں، سرکار کے نام لیوائیں، تو سرکار کی تعلیم پہ بھی عمل پیرا ہوں۔ سرکار سے گزارش ہے، سرکار اپنے چاہنے والوں کو، ہم سب کو پنجتن پاک کے صدقے میں اپنی تعلیم پہ عمل پیرا کرائیں، اپنی محبت سے نوازیں۔ آمین۔